ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ تقریباً 3 گھنٹے تک جہاز پر کام ہوتا رہا۔ قیدیوں کے حال کا معائنہ کیا۔ صفائی کرنے والے صفائی کر چکے تھے اور اب ہال میں بدبو نہ تھی۔ میں نے گیشے کو آواز دی اور وہ میرے قریب آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تیرے کام سے خوش ہوں، لیکن میں تجھ سے خوش نہیں ہوں آشولے۔ اگر سیسارا کو درمیان میں نہ لائے تو میں تجھے چیلنج کر دوں کہ جہاز پر تیری زندگی بہت کم ہوگی۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اور تو سن لے گیشے، میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ سن، میں تیری پہلی غلطی پر تیرے بدن کی کھال اتار دوں گا، دوسری غلطی پر تیرے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، اور تیسری غلطی پر تجھے قتل کر کے سمندر میں پھینک دوں گا۔ لیکن سیسارا ہمارے درمیان نہ ہوگا، گیشے نے کہا۔ بالکل نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، میں نے کہا، اور گیشے نے گردن ہلا دی۔ بے وقوف سیاہ فام کی موت ہی آئی تھی، میں کیا کرتا؟ ہم دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ اب قیدیوں کے لے جانے کی باری تھی، چنانچہ میرے کوڑا بردار ماتحت میرے نزدیک آ گئے۔ سیسارا نے سب کو بتا دیا تھا کہ اب ان کا سربراہ میں ہوں، اور پھر میرے سینے پر نشان بھی موجود تھا۔ چنانچہ میرے اشارے پر کوڑا بردار قیدیوں کے کٹہرے کی طرف چل پڑے۔ عظیم سیسارا، میں نے سیسارا کے قریب پہنچ کر کہا، اور سیسارا میری طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے قیدیوں کی نگرانی میرے سپرد کی ہے۔ یہ قیدی ہم بازار میں اچھے داموں فروخت کریں گے، اور اچھی قیمت صرف انہی قیدیوں کی لگے گی جو چاق و چوبند اور تندرست ہوں۔ کیا لوگ بیمار غلام پسند کرتے ہیں؟ نہیں، قیدیوں کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ تب پھر مجھے اجازت دے کہ میں ان کی اچھی قیمت وصول کرنے کے لیے ان کی اچھی دیکھ بھال کر سکوں۔ تجھے ایسا ہی کرنا چاہیے آشولے۔ میری راہ تو نہ روکی جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ کون ہے جو سیسارا کی بخشی ہوئی مراعات قبول نہ کرے؟ کیا کسی نے تیرے ساتھ عدم تعاون کیا ہے؟ نہیں سیسارا، بس مجھے اجازت درکار تھی۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ قیدیوں کی پوری دیکھ بھال تیرے ذمے ہوگی، ان کی پوری ذمہ داری تیرے اوپر ہوگی۔ اگر کوئی تیری حکم عدولی کرے تو میری اجازت کے بغیر تو اسے سزا دے سکتا ہے۔ شکریہ عظیم شہنشاہ، میں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، اور پھر میں قیدیوں کی قطار کے نزدیک پہنچ گیا۔ پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا اور قیدیوں کی قطار سر جھکائے باہر نکل رہی تھی۔ محافظ کوڑے برسا رہے تھے، کبھی کبھی کوئی کوڑا کسی قیدی کا بدن بھی چاٹ لیتا تھا۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ایک محافظ نے ایک بوڑھے قیدی پر کیواڑ اٹھایا تو میں نے اسے عقب سے پکڑ لیا۔ محافظ نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر کوڑا چھیننے کے لیے زور لگایا، لیکن میرے ایک جھٹکے سے وہ منہ کے بل نیچے آ پڑا۔ کھڑے ہو جاؤ، میں نے اس کی پسلیوں پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اور وہ دانت پیستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جب تک کوئی قیدی گڑبڑ نہ کرے انہیں ایک بھی کوڑا نہ مارا جائے، میں نے گرج کر کہا، اور یہ انوکھی آواز تھی، یہ ایسے الفاظ تھے جو قیدیوں نے اس سے قبل نہیں سنے تھے۔ بہت سے لوگوں نے گردنیں اٹھا کر مجھے دیکھا، لیکن ان کی قطار چلتی رہی۔ البتہ دوسرے محافظوں نے میرا حکم سن لیا تھا، چنانچہ کوڑوں کی پھٹکاریں بند ہو گئیں۔ قیدی بھی شرافت سے چل رہے تھے۔ مردوں کے بعد عورتوں کی باری آئی، اور سب ایک ایک کر کے جہاز کے اندر داخل ہونے لگے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد تمام قیدی ہال میں پہنچ گئے۔ ہال کی بدلی کیفیت دیکھ کر وہ حیران تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر آیا تھا۔ پھر میں نے گیشے کو حکم دیا، گیشے، ہال کے اندر کوئی قیدی گڑبڑ کرے تو اسے میرے پاس پیش کیا جائے۔ کوئی محافظ کسی قیدی کو اپنی مرضی سے سزا نہ دے۔ اس حکم کی پابندی کی جائے، ورنہ میں سزا دوں گا۔ گیشے خاموش کھڑا رہا۔ پھر میں باہر نکل آیا۔ اب تمام کام مکمل ہو گیا تھا۔
اس لیے سیسارا روانگی کے لیے تیار تھا۔ اس نے گستارو کو الوداع کہا اور گستارو نے ہم سب کو۔ پھر سیسارا میرے ساتھ جہاز کی طرف چل پڑا۔ اس بار جہاز پر تمہاری موجودگی سے میں بہت خوش ہوں۔ کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ عظیم سیسارا کے قدموں میں زندگی گزارنے سے بڑی خواہش اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم بہت خوش گفتار ہو۔ جہاز پر تمہارا احترام کیا جائے گا۔ تمہاری ہر ضرورت، خواہ وہ عورت ہو، پوری کی جائے گی، جبکہ دوسروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ میں سیسارا کی فراخ دلی کا قائل ہوں، میں نے کہا، اور ہم جہاز میں داخل ہو گئے۔ سیسارا لوگوں کو ہدایات دینے لگا۔ جہاز کا دروازہ بند کر لیا گیا اور اس میں آہنی کیلیں ڈال دی گئیں، اور پھر رسے کھل گئے اور بادبانوں کے رخ موڑ دیے گئے۔ غلام پتواروں سے جہاز کو گہرے سمندر کی جانب دھکیلنے لگے اور جہاز سست روی سے آگے بڑھ گیا۔ ہم سب ڈیک پر کھڑے دور ہوتی ہوئی زمین کو دیکھتے رہے۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لی اور جہاز کے ایک سنسان حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس بار پھر میرے دل میں انسانی ہمدردی جاگی تھی اور میں ان قیدیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ گو میں عام انسان نہیں تھا پروفیسر، لیکن میرے احساسات ان سے مختلف بھی نہیں تھے۔ جب میں اپنے بارے میں گہرے انداز میں سوچتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں جن کے درمیان ہوں ان میں سے نہیں ہوں۔ پھر میں ان جیسا کیوں بن جاؤں، خود کو ان سے افضل کیوں سمجھوں، اور میں خود کو ان سے برتر سمجھتا، لیکن اس میں بھی مزہ نہیں تھا۔ انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں زندگی کے بعد کا تصور ہوتا ہے، لیکن میرے پاس یہ تصور نہیں تھا۔ میں ایک دم سب کچھ نہیں کر لینا چاہتا تھا۔ میرے پاس تو وقت ہی وقت تھا، اور اس وقت کو گزارنے کے لیے زندگی میں نت نئی تبدیلیوں کی ضرورت تھی، اور میں بتا چکا ہوں کہ میری ضرورتیں عام انسانوں سے مختلف نہیں تھیں۔ سو میں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کر کے زندگی کو متحرک رکھتا تھا، اور انہی کاموں میں میرا دل لگا رہتا تھا، ورنہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ چنانچہ اس بار یہ قیدی میرے سامنے تھے جن کی مختصر زندگی بھی ان سے چھین لی گئی تھی۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے پروفیسر، اور انسان سے یہ بھی چھین لی جائے تو پھر ان کی زندگی میں کیا رہ جاتا ہے؟ میں ان لوگوں کی آزادی واپس دلانا چاہتا تھا، اور اب اس کے لیے مجھے کام کرنا تھا۔ جہاز کا سفر اب باقاعدگی سے شروع ہو گیا۔ پتوار رکھ دیے گئے، بادبانوں میں ہوا بھر گئی اور ان کے رخ درست کر لیے گئے۔ سیسارا بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور میں نے سوچا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ میرے ماتحت کیا کر رہے ہیں۔ جس وقت میں تہخانے میں پہنچا، میرے سارے ماتحت گیشے کے گرد جمع ہو گئے، اور گیشے آہستہ آہستہ ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے، لیکن سب کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے جذبات تھے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا اس چھوٹے سے کمرے کی طرف چل پڑا جس میں لوہے کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ اندر ایک میز اور ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ گیشے، میں نے گیشے کو آواز دی۔ محافظ منتشر ہو گئے تھے۔ گیشے میرے پاس آ گیا۔ تو تم نے اپنا کام شروع کر دیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن تمہیں اپنی شرط یاد رکھنی ہوگی۔ فکر مت کرو، مجھے یاد ہے، تمہارا جو دل چاہے کرو۔ قیدیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 208۔ کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہیں؟ مرد 90 ہیں اور عورتیں 118۔ میں نے قیدیوں پر نگاہ ڈالی۔ مرجھائے ہوئے چہرے والے انسانوں پر مجھے ترس آیا اور میں نے گردن ہلائی۔ ان لوگوں کو کھانا کس وقت ملتا ہے؟ دوپہر کو، جب سورج واپسی کا سفر شروع کرنے والا ہوتا ہے۔ صبح کو؟ میں نے پوچھا۔ سورج نکلنے کے بعد اور رات کو جب چاند کا وقت ہو جاتا ہے، گیشے نے جواب دیا۔ ان اوقات میں تبدیلی کرنا ہے۔ کیوں؟ گیشے نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں اس لیے، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ کیا اوقات ہوں گے؟ صبح، دوپہر اور شام۔ میں ہدایت دے دوں گا، گیشے نے جواب دیا۔ اس کے خلاف نہ ہو، کیا جہاز کے دوسرے عملے کا کھانا بھی ان کے کھانوں کے ساتھ پکتا ہے؟ نہیں، قیدیوں کا کچن الگ ہے۔ کتنے آدمی کام کرتے ہیں؟ 10۔ اچھا، جاؤ، مجھے 1 بجے کھانا تیار چاہیے، میں نے گیشے سے کہا۔
اور گیشے تل ملاتا ہوا باہر نکل گیا، لیکن سیسارا نے اسے میری ماتحتی میں دیا تھا، اس لیے وہ میری حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک 1 بجے لکڑی کی بالٹیوں میں دال اور روٹیاں لائی گئیں۔ قیدیوں نے ان لوگوں کو آتا دیکھ کر جلدی سے قطار بنائی اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے لکڑی کے برتن ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے سب سے آگے والے کے قریب آ کر اس سے دال کی بالٹی طلب کی۔ دال کیا تھی، صرف پانی تھا جس میں نمک مرچ ڈال دیا گیا تھا۔ روٹیاں بھی ناقص آٹے کی تھی۔ میں نے دال چکھی اور خاموش ہو گیا۔ قیدیوں کو کھانا تقسیم کیا گیا اور وہ بیچارے جانوروں کی طرح کھانے لگے۔ میرے دل میں دکھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس وقت میں نے کچھ نہ کہا۔ پھر جب قیدی کھانا کھا چکے تو میں نے گیشے سے پوچھا، قیدیوں کی خوراک کا ذخیرہ کہاں ہے؟ ذخیرہ کچن کے قریب ہے، گیشے نے جواب دیا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چلو، گیشے نے کہا، اور پھر وہ مجھے ذخیرے تک لے گیا۔ بے شمار اشیاء موجود تھیں جو 1 سال بھی ختم نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ سبزیوں وغیرہ کے بھی ڈھیر تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ذخیرہ گاہ سے نکل آیا۔ اسی شام میں سیسارا سے ملا۔ سیسارا اس وقت جہاز کے ایک حصے میں کھڑا سمندر دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ آشولے، جہاز کا پہلا دن کیسا رہا؟ بہت اچھا سیسارا، اور پھر عظیم شہنشاہ نے جو کام میرے سپرد کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ میں اس میں کچھ اور مراعات چاہتا ہوں۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ کیا خواہش ہے تیری؟ میں نے قیدیوں کی خوراک کا ذخیرہ دیکھا ہے۔ سیسارا عظیم ہے، وہ شہنشاہ ہے، اور شہنشاہوں کے پاس کون سی چیز کم ہوتی ہے؟ ہم ان قیدیوں کو تندرست و توانا فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ان کی خوراک میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ان کی صحت برقرار رکھنا غلط ہوگا؟ نہیں۔ کیا ذخیرہ کم ہے؟ اس نے پوچھا۔ ذخیرہ بہت بڑا ہے۔ ہمارا یہ سفر کتنا طویل ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 2 چاند۔ ذخیرہ اتنا ہے کہ 10 چاند تک کام آ سکتا ہے۔ مجھے اجازت دے کہ میں ان کی خوراک بہتر کر دوں۔ تو ان کا محافظ ہے، ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جیسا چاہے کر۔ ہمیں تیرے اوپر مختصر وقت میں ہی اعتماد ہو گیا ہے، اور ہم غلط لوگوں پر بھی اعتماد کر لیں تو اسے قائم رکھتے ہیں۔ میں شہنشاہ کی اس بات کو یاد رکھوں گا۔ قیدیوں کے تمام معاملات میرے ذمے۔ یہ کام بہت دلچسپ معلوم ہوا ہے، میں نے سیسارا سے کہا۔ اور پھر اسی شام قیدیوں کے کھانے کی کیفیت بدل گئی۔ مختصر یہ پروفیسر کہ میں نے ان مظلوم انسانوں کی حالات 3 دن کے اندر کافی سنبھال دیے۔ اب ان پر محافظوں کے کوڑے نہیں برستے تھے، انہیں وقت پر کھانا ملتا تھا۔ 50-50 کی ٹکڑیاں دن میں 4 دفعہ کھلی ہوا میں آتی تھیں، اور قیدیوں کی حالت کسی قدر بحال تھی۔ چوتھے دن کی بات ہے، اس وقت میں قیدیوں کے ہال میں اپنے دفتر کی کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھا۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیا خیالات رقص کر رہے تھے۔ میں خیالات میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ مجھے ایک قوی ہیکل جوان قیدی کی بیڑیوں کی سرسراہٹ بھی نہ سنائی دی، جو رینگتا ہوا کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبا خنجر تھا جسے وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ میں تو اس وقت چونکا جب قیدی نے ہاتھ اٹھا کر میرے اوپر خنجر کا بھرپور وار کیا۔ خنجر کی نوک میرے پہلو پر دل کے مقام پر پڑی تھی، اور میں چونک پڑا۔ آبدار خنجر کی نوک کند ہو گئی تھی، لیکن قیدی نے وحشیانہ انداز میں میرے اوپر دوسرا حملہ کر دیا، اور میں نے کھڑے ہو کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ قیدی بری طرح مچل رہا تھا، وہ ہر قیمت پر میرا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن اب وہ میری گرفت میں تھا۔ میں نے خنجر اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ دوسری طرف سارے قیدی دم سادھے ہوئے تھے، ان کے چہروں سے خوف و ہراس عیان تھا۔ اسی وقت ایک نسوانی چیخ سنائی دی، نہیں، اسے ہلاک نہ کرنا، اسے ہلاک نہ کرنا۔ میں نے چیخنے والے کی طرف دیکھا۔ ایک دبلی پتلی سی زرد چہرے والی لڑکی تھی، وہ دونوں ہاتھ اٹھائے چیخ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں رحم کی التجا تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے قیدی کو دبوچے رکھا، دوسرے ہاتھ سے خنجر کو میز کی موٹی سطح پر رکھا اور زور سے موڑ دیا۔ خنجر درمیان میں سے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ لڑکی نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ میرے خنجر توڑ دینے سے اسے کسی قدر اطمینان ہو گیا تھا کہ میں اپنے مجرم کو قتل نہیں کروں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے چنگل میں پھنسے ہوئے پرندے کو دیکھا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ اس کا قوی ہیکل جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی،
اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اگر تم نہ بتانا چاہو تو بھی میں نہ پوچھوں گا کہ تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے تھے۔ قوی ہیکل قیدی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رو پڑا۔ وہ سسک سسک کر رو رہا تھا۔ میں ذلیل ہوں، میں نے غلط کیا ہے۔ بیٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا تکلیف پہنچی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، دیوتا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ میرے پیروں پر گر پڑا، لیکن میں نے جلدی سے اسے اٹھا لیا اور پھر میں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ دوسرے بہت سے قیدی بھی خاموشی سے رو رہے تھے۔ دبلی پتلی لڑکی کی سسکیاں بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ کرسی پر بیٹھا روتا رہا اور میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھے کھڑا اسے اور دوسرے قیدیوں کو دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ خوب رو چکا تو میں نے اس کے کاندھوں کو تھپ تھپایا اور بولا، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اگر اپنی ناراضگی کی وجہ مجھے بتا دو تو میری الجھن دور ہو جائے گی۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے معاف کر دو، بس مجھے معاف کر دو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ایملی میری بہن ہے، اس نے سسکتے ہوئے بتایا۔ ایملی کون ہے؟ اوہ، وہ دبلی پتلی سی لڑکی تو نہیں؟ ہاں، ٹھیک ہے پھر۔ وہ بیمار ہے، سخت بیمار، اس کا بدن لوہے کی طرح تپ رہا ہے۔ اوہ، میں اسے گھورنے لگا۔ گیشے نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو وہ ایملی کے لیے دوا مہیا کر سکتا ہے۔ پوری دنیا میں میری ایک ہی بہن ہے، میں اسے چاہتا ہوں، اس لیے میں مجبور ہو گیا تھا۔ گیشے نے کہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہاں، یقین کر لو، اسی نے کہا تھا، ورنہ میں جانتا ہوں جب سے تم آئے ہو ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک ہونے لگا ہے۔ ہم پر بیجا مظالم نہیں توڑے جاتے، ورنہ گیشے بہت ظالم تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے تمہارا کام تمام نہ کیا تو وہ ایملی کو قتل کر دے گا، اور یہ کام گیشے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس نے 3 افراد کو کوڑے مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اچھا، میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پوگاس۔ فکر مت کرو پوگاس، تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن گیشے تمہاری بہن کو قتل نہیں کر سکے گا، اور ایملی کو دوا بھی ضرور پہنچائی جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ میں گنہگار ہوں، میں بہت بے بس ہوں، مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ وہ پھر رونے لگا۔ نہیں پوگاس، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، تمہیں زندہ رہنا چاہیے، مجھے تم سے بہت سے کام لینے ہیں۔ جاؤ اپنے ساتھیوں میں جاؤ، پہلے میں ایملی کے لیے دوا کا بندوبست کر دوں، میں نے کہا، اور اسے قیدیوں میں واپس پہنچا کر اوپر آیا۔ جہاز کے ڈاکٹر سے میں نے بخار کی دوا لی۔ گیشے اس وقت کہیں دور تھا۔ ایک محافظ کو میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایملی کو دوا دے کر میں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور پھر محافظ سے کہا کہ گیشے کو تلاش کر کے میرے پاس لائے۔ محافظ خاموشی سے چلا گیا۔ پوگاس، تم یہاں آ جاؤ، میں نے کہا، اور وہ گردن جھکائے میرے کمرے میں چلا آیا۔ میں نے ٹوٹا ہوا خنجر میز پر رکھ دیا۔ کیا یہ خنجر بھی گیشے نے مہیا کیا تھا؟ میں نے پوچھا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ اچھا، میں نے سرد لہجے میں کہا اور گیشے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد گیشے محافظ کے ساتھ میرے پاس پہنچ گیا۔ پوگاس اور ٹوٹے ہوئے خنجر کو دیکھ کر اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ گیشے، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور وہ چور نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس شخص نے اس خنجر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ قتل کرنے کی کوشش؟ گیشے نے حیرت کا مظاہرہ کیا، اور پھر اس نے پھرتی سے خنجر کھینچتے ہوئے کہا، تب تو اس نے بغاوت کا جرم کیا ہے، اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے پوگاس پر وار کیا۔ پوگاس اچھل کر پیچھے ہٹ گیا تھا، اور یہ صرف اس کی کوشش تھی، ورنہ در حقیقت میں اس کی زندگی بچانے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا تھا۔ لیکن گیشے پوگاس کو کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ بے وقوف سمجھ رہا تھا کہ ابھی تک اس کا راز نہیں کھلا ہے۔
اس لیے وہ راز کھلنے سے پہلے رازدار کو موت کی نیند سلا دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ دوبارہ پوگاس پر جھپٹا۔ اس کا خنجر تیزی سے پوگاس کی طرف لپکا۔ پوگاس کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کی تصویر نظر آنے لگی تھی، لیکن میں برق کی سی تیزی سے اس پر جھپٹا اور میں نے گیشے کی کلائی پکڑ لی۔ مجھے چھوڑ دو عاشورے، میں غدار کو موت کی نیند سلا کر ہی دم لوں گا، گیشے نے ایک جھٹکے سے کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ کام تو میرے سپرد کر دے گیشے، تو فکر مت کر، میں غدار کو موت کی نیند سلا کر ہی دم لوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرے زیمانی الفاظ پر گیشے چونک پڑا۔ اس کا رنگ اور پھیکا پڑ گیا تھا۔ کلائی چھوڑانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، ورنہ پوگاس سے پہلے وہ یہ خنجر میرے سینے میں اتارنے کی کوشش کرتا۔ وہ کلائی چھوڑانے کے لیے طاقت صرف کرتا رہا اور میں اسے گھورتا رہا۔ پھر اس کی اچھل کود سے تنگ آ کر میں نے اس کی کلائی پر اپنے پنجے کی گرفت سخت کر دی، اور تب گیشے کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا اور خنجر اس کے بے جان ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گیا۔ غداری کا فیصلہ تو نہیں، میں کروں گا گیشے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرے کہنے سے میں اس شخص کو غدار تسلیم کر لوں گا؟ میں نے اسے پیچھے سے دھکا دیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے ایک دیوار کا سہارا لے لیا تھا اور اب وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو نے عمدہ کوشش کی تھی گیشے، لیکن دیکھ لے تو ناکام رہا ہے، چنانچہ اب مجھے اجازت دے کہ میں شرط پوری کروں۔ کیوں بکواس کرتا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ گیشے دہاڑنے لگا۔ پوگاس نے وفاداری سے تیرا حکم بجا لانے کی کوشش کی تھی، لیکن تیری بدقسمتی ہے کہ اس کا مقابل میں تھا۔ بہرحال اس کی بہن کو دوا مل چکی ہے، اس لیے اب اسے تیری پرواہ نہیں ہے۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، گیشے نے خوفناک لہجے میں کہا۔ میں اپنا عہد پورا کروں گا، میں نے کہا، اور پوگاس کو اشارہ کر کے بولا، محافظ سے کوڑا طلب کرو۔ پوگاس نے ہچکچاتے ہوئے گیشے کی طرف دیکھا اور گیشے ہذیانی انداز میں ہنس پڑا۔ تیرا حکم کوئی نہیں مانے گا۔ پوگاس، محافظ سے کوڑا طلب کرو۔ اور پوگاس ایک محافظ کے نزدیک پہنچ گیا۔ عاشورے کوڑا طلب کرتا ہے، اس نے کہا، لیکن محافظ خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس کوڑا موجود تھا۔ پوگاس نے میری طرف دیکھا۔ اسے کوڑا دے دو، میں نے محافظ سے کہا، لیکن محافظ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ تب میں آگے بڑھا اور محافظ کے قریب پہنچ گیا۔ کوڑا ادھر لاؤ، میں نے کہا، لیکن محافظ اسی طرح کھڑا رہا، اور دوسرے لمحے میرا ہاتھ کسی گرز کی طرح اس کی گردن پر پڑا اور ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنی گئی۔ محافظ کی دلدوز چیخ گونجی اور اس کے منہ سے خون کی پھوار نکل پڑی۔ پوگاس اچھل کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اسی لمحے گیشے نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی تھی، لیکن میں نے نہ صرف محافظ کے ہاتھ سے کوڑا لے لیا تھا، بلکہ خود کو گیشے کی زد سے بچانے کے لیے میں ایک طرف بھی ہٹ گیا تھا۔ گیشے نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ میں نے کوڑا سنبھال لیا اور دوسرے لمحے کوڑا شائیں شائیں کی آواز کے ساتھ گیشے کے جسم پر پڑنے لگا۔ گیشے تلملا گیا تھا، لیکن کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ کیا کرتا؟ پوگاس نے محافظ کی لاش گھسیٹ کر ایک کونے میں کر دی اور خود بھی وہیں کھڑا ہو گیا۔ قیدیوں نے اس سے قبل یہ تماشا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گیشے سے سب بے پناہ نفرت کرتے تھے۔ آج تک وہ اس کے ظلم سہتے رہے تھے، اور آج شکاری خود شکار بن گیا تھا۔ ان کے لیے یہ تماشا بے حد دلچسپ تھا۔ میں نے گیشے کے جسم پر دوسرا وار کیا اور گیشے نے کوڑا پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ لیا اور گیشے اوندھے منہ آ گرا۔ دوسرے لمحے میں نے اس کی کمر پر پاؤں رکھ دیا۔ گیشے زخمی سانپ کی مانند بل کھا رہا تھا۔ تب میں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور میرے مضبوط جھٹکے سے اس کا لباس نیچے تک پھٹ گیا۔ دوسرے جھٹکے میں نے گیشے کا اوپری جسم برہنہ کر دیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میری زبردست لات اس کی کمر پر پڑی اور وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ اس کے بعد میں نے اسے اٹھنے کی مہلت نہ دی۔ میرے ہاتھ انتہائی برق رفتاری سے چل رہے تھے اور گیشے کے بدن پر خون اگلتی لکیریں ابھر رہی تھیں۔ میں اپنے عہد کو پوری طرح نبھانا چاہتا تھا، چنانچہ گیشے کے بدن کی کھال جگہ جگہ سے اترنے لگی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ محافظ ایک قطار باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب نفرت کے بجائے خوف کے آثار تھے۔
جب میرے جذبات کچھ ٹھنڈے ہوئے تو میں نے ایک گہری سانس لی اور محافظوں کی طرف رخ کر کے بولا، آگے آؤ۔ وہ سب بادل ناخواستہ آگے بڑھ آئے۔ اس کی لاش اٹھا کر سمندر میں پھینک دو اور گیشے کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، میں نے حکم دیا۔ ان میں سے چند نے محافظ کی لاش اٹھا لی، باقی گیشے کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نے کوڑا ایک طرف پھینک دیا اور قیدیوں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ ان سب کے چہرے بھی کھلے ہوئے تھے۔ پوگاس جھجکتا ہوا میرے پاس آیا اور پھر وہ میرے پیروں کی طرف جھکتے ہوئے بولا، تو عظیم ہے آشولے، تو عظیم ہے، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں۔ لیکن میں تم سے خوش نہیں ہوں پوگاس، میں نے آہستہ سے کہا۔ بے شک میں نے ایسی ہی خطا کی ہے، لیکن تو مجھے معاف کر چکا ہے آشولے۔ پوگاس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں اس وجہ سے ناراض نہیں ہوں پوگاس، بلکہ مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ اتنے عرصے کی قید میں رہنے کے باوجود، اتنے مظالم سہنے کے باوجود تم نے رہائی کی کوشش نہیں کی، اور میری بات کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ پوگاس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح میری شکل دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے آشولے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، کم ہمت اور بزدل انسانوں کے لیے یہ انوکھی بات ہے۔ اگر تمہارے اندر کبھی ہمت جاگ اٹھے تو اس بارے میں مجھ سے ضرور بات کرنا، لیکن یہ کام جتنی احتیاط سے کرو گے تمہاری زندگی اتنی ہی بڑھ جائے گی، کیونکہ سیسارا سے مجھ سے زیادہ تم واقف ہو، میں نے کہا، اور پوگاس کو حیرت زدہ چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ محافظ اب مجھ سے خاصے مروب ہو گئے تھے، اور اگر نہ بھی ہوتے تو کچھ عرصے کے بعد انہیں ہونا ہی تھا۔ چنانچہ اب وہ میرا ادب کر رہے تھے۔ میں نے گیشے کے کمرے میں جا کر اس کی حالت دیکھی۔ وہ بدستور بے ہوش تھا اور محافظوں نے اس کے بدن پر کوئی دوا نہیں لگائی تھی۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکل آیا اور پھر سیسارا کی طرف چل پڑا۔ سیسارا جہاز کے ایک گوشے میں شباب و شراب کی محفل سجائے بیٹھا تھا۔ حسین لڑکیاں ساز بجا رہی تھیں، چند خادم مؤدب کھڑے تھے اور چند حسین اور نیم برہنہ لڑکیاں اسے شراب کے جام پلا رہی تھیں۔ میں بے دھڑک اس کے نزدیک پہنچ گیا، جبکہ دوسرے زندگی میں ایک بار بھی یہ جرت نہیں کر سکے تھے۔ سیسارا کی محفل میں یہ پہلی مداخلت ہوئی تھی۔ ساز ایک دم رک گئے۔ خادموں کے چہرے حیرت و خوف سے پھیل گئے۔ جام بھرتی ہوئی لڑکیوں کے ہاتھوں سے جام چھوٹتے چھوٹتے بچے، اور ماحول کی اس بدلی ہوئی کیفیت پر سیسارا نے چونک کر دیکھا۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، میں بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ سیسارا کی آنکھوں میں غیظ و غضب کا طوفان امڑ آیا۔ اس نے شعلے برساتی آنکھوں سے مجھے دیکھا، لیکن میرا چہرہ سپاٹ تھا، البتہ میری آنکھوں کی سرد آگ سیسارا کی طرف لپک رہی تھی۔ احمق کیڑے، تو دوسروں کے بل پر قوت حاصل کر سکا ہے، میں پہاڑ ہوں، تو چٹکیوں میں مسل جانے والوں میں سے ہے۔ میں ناقابل تسخیر ہوں، خود کو مجھ سے برتر نہ سمجھ، میں تجھ سے عظیم ہوں۔ اور سیسارا کی آنکھوں کے شعلے مدھم پڑتے گئے۔ میری آنکھوں کی سرد آگ نے ان شعلوں کو نگل لیا تھا۔ تب آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جاری رکھو، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اور سازندے چونک پڑے۔ وہ میرا دوست ہے، وہ میری طرح ہی غیر معمولی ہے، جاری رکھو۔ ساز پھر شروع ہو گئے۔ سازندوں، شراب پلانے والوں اور خادموں کے چہروں کی رونق لوٹ آئی۔ وہ کسی ناخوشگوار حادثے کے لیے تیار تھے، لیکن خطرہ ٹل گیا تھا۔ آشولے، آگے آ، میری ہم نشینی قبول کر کہ آج سے پہلے یہ منصب کسی کو نہیں ملا۔ سیسارا سمندروں کا بادشاہ ہے، سمندر کی لہریں اس کی عظمت کے گیت گاتی ہیں، تو بھی اس کی عظمت کا مشاہدہ کر۔ وہ اپنے ادنا خادموں کو دوستی کا درجہ بخش دیتا ہے۔ آشولے، میرے پاس بیٹھ جا، کنیز اسے شراب دے کہ یہ میرے پاس بیٹھنے کے قابل ہے۔ میں اس کی بکواس پر دل ہی دل میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور پھر میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ ایک نازک اندام حسینہ نے میرے ہاتھ میں جام دے دیا، جسے میں نے حلق میں انڈیل لیا۔ سیسارا ایک دم چونک پڑا۔ اس نے مجھے گھورا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، سمندری شیر، مینوشی کے آداب ہوتے ہیں، پہلے جام پینے والا خود سر ہوتا ہے، تاہم تو آداب سے ناواقف ہے، اس لیے قابل سزا نہیں ہے۔ اپنے جام کو ہمارے جام سے ٹکرا اور پھر اسے پی۔ سیسارا،
تو شیروں کی مانند شراب نہیں پیتا، یہ چھوٹے چھوٹے جام تیری شخصیت سے شرمندہ ہوتے ہیں، انہیں پھینک دے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے، صاف الفاظ میں کہہ، سیسارا نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا، اور میں نے شراب کا مٹکا اٹھا لیا۔ مٹکے میں شراب اوپر تک بھری ہوئی تھی۔ میں نے اسے منہ سے لگا لیا اور جب تک اس کی تلچھٹ تک حلق میں نہ انڈیل لی تب تک مٹکا واپس نہ رکھا۔ ایک بار پھر سب پر حیرت کا دورہ پڑا۔ میں نے کلائی سے ہونٹ خشک کیے۔ سیسارا منہ پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تو گریبان پھاڑ کر سمندر میں چھلانگ لگا دے۔ نہیں سیسارا، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر میں ایسے 11 مٹکے اور پی سکتا ہوں، بشرطے کہ تو مہیا کرے۔ نہیں جوان، مجھے تیری زندگی عزیز ہے، لیکن تو نے سیسارا کی عظمت خاک میں ملا دی۔ تجھے دیر تک میرے ساتھ اس محفل میں شریک رہنا پڑے گا، اور اگر شراب تیرے اوپر اثر انداز ہوئی تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن اتار دوں گا۔ گو تو اس سے زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ میں سیسارا کے حکم کی تعمیل کروں گا، میں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، اور سیسارا مطمئن ہو گیا۔ اس نے پھر شراب نوشی شروع کر دی۔ میں اطمینان سے بیٹھا رہا۔ پھر ایک رقاصہ نے رقص شروع کر دیا۔ بڑی حسین اور نوخیز لڑکی تھی۔ وہ جھوم جھوم کر رقص کر رہی تھی اور سیسارا اسے داد دیتا رہا۔ چاندنی چٹک آئی تھی، خاصی رات ہو چکی تھی۔ سیسارا نے محفل ختم کر دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تو ہر لحاظ سے عجیب ہے آشولے، بے شک تیرے اوپر شراب کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا۔ میں نے 12 مٹکوں کی بات کی تھی سیسارا، اور سیسارا کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت مجھے نہیں ہو سکتی۔ تب تو عہد قدیم کی کوئی روح معلوم ہوتا ہے۔ 12 مٹکے کسی ہاتھی تک کو رقص کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ تاہم کسی روز یہ بھی دیکھوں گا۔ اس رات عیش کر، شیما ادھر آ۔ اس نے ایک حسین لڑکی کو آواز دی اور پھر اس کا بازو پکڑ کر میری طرف دھکیل دیا۔ ایک رات کا انعام، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے اس انعام کو لپک لیا۔ درحقیقت مجھے اس کی سخت ضرورت تھی، اور سیسارا کا انعام بھی خوش تھا۔ اس کے ہونٹوں پر انبساط کی مسکراہٹ تھی۔ سیسارا چلا گیا اور میں اپنا انعام سمیٹتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ گیشے کی جانب سے میں مطمئن تھا، ابھی وہ کوئی نئی حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ بہرحال کرتا بھی تو میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اس بے وقوف کو کیا معلوم تھا کہ میرا جاگنا اور سونا ایک سا حیثیت رکھتا ہے۔ نازک بدن شیما کو لیے ہوئے میں اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا اور پھر اسے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ ناز سے مسکرا رہی تھی۔ عورت ہر حال میں محبوب ہوتی ہے۔ وہ مجھے بہت پسند آئی اور میں نے اسے آواز دی، شیما۔ آشولے، اس نے برجستہ کہا، یہ اچھی بات ہے کہ تو میرے نام سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تو مجھے پسند نہ کرے تو آرام سے سو سکتی ہے۔ میں تجھے مال غنیمت نہیں سمجھوں گا۔ تجھے کون ناپسند کرے گا سنہرے بدن والے، تو حسینوں کا حسین ہے۔ وہ اٹھ کر میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ اسے مرد کی کمزوری سمجھ لو پروفیسر، یا انسان کی کمزوری سمجھ لو۔ صدیوں کا تجربہ رکھتے ہوئے میں بھی ان الفاظ سے خوش ہوتا تھا، اور اس وقت بھی اس کی والہیت پر میں نے خوش ہو کر اسے بازوؤں میں لے لیا، اور اس کے بعد میں لوچدار جسم والی شیما کی دلکشی کی بھرپور داد دینے لگا۔